السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ تو آپ سب کیسے ہیں؟ اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور آج میرے لیے ایک بہت سیڈ دن تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہاں پر جی میری امی جی کی پہلی برسی ہے۔ 13 اکتوبر کو میری امی جی اللہ تعالیٰ کے پاس، ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی تھی۔ تو آپ یہ فیلنگ سمجھ سکتی ہیں ایک اولاد کے لیے اپنے ماں اور باپ کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ وہ ہماری زندگی کا بہت بڑا اہم حصہ ہے، اور وہ ان بد نصیبوں میں سے شاید میں بھی ہوں جن کے سروں پہ ماں کا سایہ نہیں رہا۔ یہاں پر میری فیلنگ کا آپ مذاق بالکل نہ اڑائیے گا، کیونکہ جن کے پاس اگر ماں باپ ہیں تو پلیز 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 اپنے ماں باپ کی قدر کریں، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے جو انسان کو ایک دفعہ چلی جائے تو دوبارہ وہ ملتی نہیں ہے۔ اور یہاں پر میں تھوڑی سی اپنی امی جی کی برسی کے لیے تیاری کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ آپ سب دعا کیجئے گا کہ میری امی جی کو جنت فردوس میں جگہ دے، اعلیٰ مقام دے انہیں، اور ان کو ان کی بخشش فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اور یہاں پر جی میں اور آمنہ چاول بنا رہے تھے، بس سمپل سی۔ ہم نے گھر میں فیملی میں کچھ جو تھے ہمارے آس پڑوس ان کو ہی بلا کے تو میں نے یاسین شریف پڑھائی تھی، اور یہاں پر میں اور آمنہ تیاری کر رہے تھے۔ تو بس ماں جیسا رشتہ دنیا میں آیا ہی نہیں ہے۔ اس سے آگے میں آپ کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ بس آج آپ لوگ شاید میری اس فیلنگ سے، جن کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں، خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو زندہ اپنے ماں باپ کے زندہ ہوتے ہیں ان کی بہت قدر کریں، کسی غرض کے بغیر اپنے ماں باپ کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں، کیونکہ وہ بزرگ جب ہو جاتا ہے نا انسان تو وہ بچے کی مانند ہوتا ہے۔ تو وہ خوش قسمت اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، پھر اپنے ماں باپ کے وہ آخری فرائض جو وہ انجام دیتا ہے۔ ہم لوگ بد نصیب جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ یقین کریں، جب میں شاید میچیور نہیں تھی تو میری بھی یہی فیلنگ ہوتی تھی کہ جو دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو اس سے خوف آتا ہے، مگر نہیں۔ میرے ہاتھوں میں میرے سسر گئے ہیں، میرے ہاتھوں میں میری ساس اماں گئے ہیں، اور میرے ہاتھوں میں میری بڑی بہن، میں نے آپ سے آگے بھی شیئر کیا، وہ دنیا سے گئی ہیں، اور میرے امی جی۔ ہر رشتے کی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میرے دنیا میں سے میرے ابو جی آج سے 15 سال پہلے، ان کی اگلے مہینے 15 نومبر کو برسی ہے میرے ابو جی کی 14ویں، بلکہ 14 سال ہو جائیں گے ان کی برسی کو۔ اور اس کے بعد جب میرے ابو جی فوت ہوئے تھے تو میری ماں، میری بڑی بہن، ہمارے مطلب ہے امی جی اور باجی نے فیل ہی نہیں ہونے دیا کہ ہمارے سر پہ سے ہمارے باپ کا سایہ چلا گیا۔ شاید تب اتنے ہم لوگ میچور بھی نہیں تھے۔ پھر ہماری ماں جیسی بہن دنیا سے چلی، اور میری امی جی بس تھوڑی سی بیمار ہوئے تھے، زیادہ بیمار نہیں ہوئے تھے۔ ان کو فالج تھا، کافی عرصے سے وہ اس بیماری کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد میری امی جی کتنی دفعہ ان کو اٹیک ہوا فالج کا، الحمدللہ ٹھیک ہوتے رہے۔ کمزور کافی ہو گئے تھے، ایک سائیڈ ان کا سیدھا سائیڈ کمزور ہو گیا تھا، اتنا صحیح طرح چل پھر نہیں سکتے تھے، بات نہیں صحیح کر سکتے تھے، پر الحمدللہ اپنا واش روم چلے جاتے تھے، کھانا وغیرہ کھا لیتے تھے، کسی کے محتاج نہیں تھے۔ ہم اپنے رب تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محتاجی سے دور رکھے، کیونکہ محتاجی جو ہے نا بہت بری چیز ہے۔ میری امی بہت اسٹرانگ تھیں، انہوں نے الحمدللہ حج کیا ہوا تھا، انہوں نے اپنی 5 بیٹیوں کی شادی کی تھی، ان کا ایک بیٹا تھا۔ اپنے سارے فرضوں سے وہ فارغ ہو کے پھر میری امی جی نے اپنی ایک نواسی کو پالا، اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ بڑھ کر امی جی نے اپنی نواسی کو پیار کیا۔
وہ ہمارے لیے وہ ہماری مطلب چھٹی بہن تھی، تو ہمیں وہ آج بھی وہ ہمیں اپنی باجی کی جگہ نظر آتی ہیں. وہی میری بھانجی جو ہمارے گھر میں باجی رہتی تھی، انہی کی بیٹی جو ہمارے ساتھ پلی بڑی ہے. وہ روتی ہے، وہ کہتی ہے لوگوں کی ایک ایک دفعہ ماں باپ جاتے ہیں، میں وہ بد نصیب ہوں، میرے 2 دفعہ میرے ابو گئے. باپ کی تو شکل اس نے دیکھی نہیں تھی، نانا ابو کی شکل میں اس نے ایک بہت اچھے شفیق باپ دیکھے تھے. بہت اچھی اس کی پرورش ہوئی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بیٹیوں کو اپنے گھر خوش اور آباد رکھے، وہ بھی اپنے گھر خوش ہے. بس جو کمی اس کو بھی اپنی ماں کی ہے وہ دور نہیں ہو سکتی. آپ یقین کریں کہ تھوڑا سا بس میری امی جی بیمار ہوئی تھی، خوش تھیں بہت، ان کی بیٹی آئی ہوئی تھی ان کے پاس ملنے کے لیے. تھوڑے سے دن ہوئے تھے باجی کو آئے ہوئے، وہ اسپیشل آئے بھی تھے امی جی کو ملنے کے لیے. ان کو تقریباً 11 دن ہوئے تھے آئے ہوئے. تو تھوڑے سے امی جی بیمار ہوئے تھے، انہیں لے کے ہاسپٹل گئے. ایک رات وہ ایڈمٹ رہے، تو ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو ڈاکٹروں نے یہی بولا ہے کہ ان کو نا مطلب گردوں کا مسئلہ ہو گیا. میری باجی کو بھی یہی مسئلہ ہوا تھا، شوگر تھی، شوگر کی وجہ سے شاید یا عمر کا تقاضا تھا. ہمیں نہیں سمجھ آئے کہ امی کیوں کمزور ہو رہے ہیں. امی جی جب ہاسپٹل سے آئے ہیں نارمل، وہ سو نہیں رہے تھے، بے چین تھے. میں بھی انہیں ملنے گئی، پہچانا، میرے سے بات کی، مجھ سے تھوڑا بہت کیلا وغیرہ میرے سے کھا لیا. ڈرپ نہیں لگوا رہے تھے، وہ بھی ہم لوگوں نے مل کے ان کو آرام سکون سے، جیسا بچوں کو ہم بہلاتے ہیں اسی طرح امی جی کو ہم نے ڈرپ لگوائی. تو پھر امی جی سو گئے، تقریباً مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا. تو میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اپنی امی جی کو اکیلے وہاں پر چھوڑ کے آؤں. اکیلے نہیں تھے، سوری، ان کے ساتھ ان کی بیٹی تھی، بہو تھی، بھائی تھے، وہاں پر فیملی کے ساتھ تھے. پر پھر میرے یہاں پر بچے اپنے گھر میں اکیلے تھے. میں واپس آ گئی، میرا دل نہیں کر رہا تھا. امی جی سو گئے تھے، پھر میں نے امی جی کو وہاں پیار کیا اور اللہ کے حوالے کیا. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اگلے 2 دن میں میری امی ہمیں چھوڑ کے چلی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو لمبی زندگی دے. پھر 2 دن کے گیپ کے بعد جب میرا ارادہ تھا میں جاؤں گی امی جی کا پتہ کرنے، تو گھر میں کچھ اس طرح کے کام تھے، گھر میں پینٹ ہو رہا تھا، مصروف تھی میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں چلی جاؤں گی. میں صبح اٹھی ہوں، میں نے کھانا شانا صبح دن کے لیے بچوں کے لیے بنا لیا. میں نے کہا آج صبح نا امی جی کا میں جاؤں گی پتہ کرنے. ابھی میں اپنے کچن سے فارغ ہو کے تو میں بچوں کی سائڈ پہ ہی ہوئی تھی، تو ایک دم نا فون آیا میرے ہسبینڈ کے فون پہ. تو تبھی پتہ چلا کہ امی جی اب دنیا میں نہیں رہے، وہ سو گئے. ہماری دنیا جو تھی نا، ہماری آخری دعا کرنے والے ہاتھ، وہ بھی ہم سے دور ہو گئے. یہ سب باتیں میں اس لیے نہیں کر رہی کہ مجھے ویوز چاہیے، نہیں، میں آپ کے ساتھ اپنی فیلنگ شیئر کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ بار بار یہی بات کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ جن کے ماں باپ ہیں ان کی قدر کرے، کیونکہ ماں باپ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آج الحمدللہ میں اپنے گھر خوش ہوں، اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، سب کچھ ہے میرے پاس، شکر الحمدللہ. پر وہ جو پیار کرنے والا انداز تھا ماں کا، باپ کا، وہ دوبارہ کسی رشتے میں سے نہیں ملا. تھوڑے سے دن گزرتے تھے تو امی جی کہتے تھے آئی کیوں نہیں ہے. باقی بیٹی امی جی کی دور تھی، ایک باجی تو ان کے پاس ہوتی تھی نا، تو میں ہی تھی اپنے یہاں سے ان کے مطلب نزدیک. تو مجھے فون کرتے تھے، کہتے تھے اتنے دن ہو گئے ہیں تو آئی کیوں نہیں. تو دن کیا پتا ہفتے گزرا ہو، پر ماں کو تو انتظار ہوتا ہے نا اپنی بیٹیوں کا. سارے انتظار ختم کر کے میری امی جی چلے گئے ہم سے دور. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. بہت تکلیف ہے، بہت مطلب ظاہر زندگی ویران ہو گئی ہے. شاید میں چھوٹی بیٹی تھی ان کی، تو اس لیے میں زیادہ فیل کرتی ہوں ان ساری باتوں کو. شاید میں اب یہاں پر اکیلی رہ گئی ہوں. بہنیں ہیں، اللہ زندگی کرے، دور ہے، بھائی ہے وہ اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں. بھائی
وہ اپنی فیملی میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے گھر سکون دے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے۔ جی یہاں پر جی میرے چاول تقریباً بن رہے تھے اور زردہ میں نے دم پہ لگا دیا تھا۔ یہاں پر جی میں چنے جو بوائل ہوئے پڑے ہوئے تھے میرے پاس، تو میں ان کے جی چاول تیار کر رہی ہوں۔ تھوڑی سی میں جذباتی ہو گئی تھی، تو پلیز اس بات کو اگنور کیجیے گا، کیونکہ بس آج فیلنگ ہی اس طرح کی تھی کہ میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکی۔ تو جی یہاں پر میں زردہ بنا رہی ہوں، کیونکہ زردہ میرے امی جی کو بہت پسند تھا، بہت پسند تھا امی جی کو۔ تو جب بھی میں ان کے پاس جاتی تھی نا، یا میں یہاں پر گھر پہ بھی بناتی تھی زردہ، تو امی جی کو ہوتا تھا کہ مطلب ہے کہ میری بیٹی زردہ بنائے، تو میں امی جی کو بنا کے دیتی تھی، بہت خوش ہو کے کھاتے تھے۔ تو اسی لیے آج میں نے کہا میں اسپیشل اپنی امی جی کے لیے نا یہ زردہ میری امی جی کے نام پہ میں بنا رہی ہوں۔ اور ماشاءاللہ جب آپ کے دل میں کسی بھی رشتے کا احترام اور پیار ہو، تو آپ کسی بھی چیز کو اچھے سے پیار سے بناتے ہیں نا، تو وہ آپ کو بدلے میں وہ ملتا ہے اس کا رزلٹ۔ ماشاءاللہ اتنے اچھے چاول بنے تھے میرے آج۔ اور یہاں پر جی ہم چاولوں کے اندر نیمبو ایڈ کر رہے ہیں، کیونکہ نیمبو یا سرکہ اس سے نا چاول جو ہے نا الگ الگ ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے ہمارا یہ سارا کام ہو گیا تھا۔ اور میں نے کہا صرف کھانا نہیں، کھانا مقصد، تو پھر بچوں کو میں نے سب کو بٹھایا، اپنی دیورانی کو بٹھایا اور ساتھ پڑوسیوں کو بھی بلایا۔ میں نے کہا کہ آپ سب دعا کریں، یاسین پڑھیں میری امی جی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں فردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ تو یہاں پر جی میرا زردہ دم تک پہنچ گیا تھا، تو بس پتہ ہی نہیں چلا، فٹافٹ میں نے ایک چولہے کے اوپر زردہ رکھ لیا، دوسرے پہ میں نے نمکین چاول بنا لیے۔ اور ہمارے گاؤں میں یہ دونوں چاول جب مکس کر کے کھاتے ہیں جی، اس کا تو ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے۔ آپ بھی ضرور ان دونوں چاولوں کو مکس کر کے بنائیں۔ یہ ہم اپنے ماں باپ پہ احسان نہیں کرتے، آج ہم ان کی خدمت کریں گے، ان کے لیے کچھ کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، تو کل ہماری اولاد ہمارے لیے بھی یہی عمل کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سب اولادوں کو توفیق دے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، اپنے ماں باپ کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے آپ سے آپ کیجئے، کیونکہ ہم ماں باپ کا احسان ساری زندگی اگر ہم ایک ٹانگ پہ بھی کھڑے رہیں نا تو ہم اتار نہیں سکتے۔ تو بس کیا کہہ سکتی ہوں میں، آج میں اتنی جذباتی ہو گئی تھی، اتنی ہو گئی تھی کہ آپ لوگ بھی بولیں گے کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ اسی کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں اور میری ویڈیو کو پہلی دفعہ واچ کر رہے ہیں، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا۔ اور بس اس طرح کوشش کر رہے ہیں، جب بھی کوئی کام ہوتا ہے گھر میں یا کوئی بھی فنکشن ہوگا یا کوئی بھی مطلب ہے مصروفیات ہوگی، انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسی طرح شیئر کرتے رہیں گے، کیونکہ بس اب آپ تو ہماری فیملی کا حصہ بن گئے ہیں نا، تو اسی لیے ہم اپنے جو جذبات ہوتے ہیں، اپنی فیلنگ ہوتی ہے، ہم لوگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی اس فیلنگ کی قدر کیجئے گا۔ یہاں پر بچے میرے اپنی نانی اماں کے لیے یاسین شریف پڑھ رہے تھے، اور میرا کھانا ماشاءاللہ یہ اب نمکین چاول بھی دم پہ آ گئے تھے، تو ساتھ ہی دوسرے بچے بھی آ گئے تھے، سب نے بیٹھ کے یاسین پڑھی ہے۔ پھر میرے ہسبینڈ نے ختم وغیرہ کہا ہے، تو ماشاءاللہ سارا کچھ بہت اچھی طرح بن گیا ہے۔ تو اسی طرح میں آپ کے لیے ولاگ لاتی رہوں گی، اور امید کروں گی کہ آپ کو آج کا ولاگ میرا پسند آئے گا۔ اور نا بس میں سیڈ تھی بہت زیادہ، آج مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا بات کروں کیا نہیں کروں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملوں گی، تب تک کہ مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔